ذرا سوچئے، ایک بھولا ہوا خواب جس میں قسمت، لالچ اور انصاف کی پوری داستان چھپی ہو۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں قدیم استنبول کی گلیوں میں، جہاں ایک صوفی، ایک طاقتور وزیر اور ایک ایسی پیشن گوئی کی کہانی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ موت کی ایک چھوٹی سی پیشن گوئی کیسے قتل، خزانے کی تلاش اور پھر برسوں بعد ایک بیٹے کے انتقام کی اتنی بڑی داستان بن جاتی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس پوری کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے خواجہ یوسف، ایک نہایت ہی دانا صوفی، اور دوسری طرف ابراہیم پاشا، سلطان کا سب سے طاقتور وزیر۔ ان کا رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری دوستی کا تھا جس پر دونوں کو بہت بھروسہ تھا۔ ابراہیم پاشا نے یہ صوفیانہ علم سیکھے بھی خواجہ یوسف سے ہی تھے، اور ایک دن اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور استاد کا مستقبل جاننے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ اس نے ستاروں میں دیکھا اس سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیشین گوئی بالکل صاف تھی۔ آنے والے 40 دن خواجہ یوسف کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر وہ اس دوران اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ سیدھی سی بات، گھر میں رہو تو محفوظ رہو گے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسا المناک موڑ لیتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑے سانحے کی بنیاد رکھتی ہے۔ قسمت کا کھیل تو دیکھیے، خواجہ یوسف نے 4 ایسے فیصلے کیے جو بظاہر تو معمولی لگتے ہیں، لیکن وہی ان کی تقدیر بن گئے۔ پہلا، وہ 40واں دن ختم ہونے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے گھر سے نکل پڑے۔ دوسرا، انہوں نے شہر کے راستے کے بجائے جنگل کا سنسان راستہ چنا۔ تیسرا، جب وہ راستہ بھٹکے تو ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے جہاں انہیں 7 صندوقوں پر مشتمل ایک خزانہ ملا۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی غلطی، یہ راز انہوں نے سب سے پہلے اپنے دوست ابراہیم پاشا کو بتایا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں خزانے کی چمک نے ایک وفادار دوست کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ وہ ابراہیم پاشا، جو کبھی ایک عاجز شاگرد ہوا کرتا تھا، اب لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا قابل اعتماد وزیر اب ایک سازشی قاتل بننے جا رہا تھا۔ اور یہیں پر دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ ابراہیم پاشا کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، اسے خاموش کرنا ہوگا تاکہ خزانے کا یہ راز اسی کے ساتھ دفن ہو جائے، اور اسی ایک سوچ نے اسے اپنے ہی استاد اور دوست کا قاتل بنا دیا۔ مرنے سے پہلے خواجہ یوسف نے اپنے قاتل سے 2 وعدے لیے۔ پہلا یہ کہ اگر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام علی رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بیوی کو کبھی یہ نہ بتایا جائے کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ کئی سال گزر گئے اور اب کہانی کا مرکز بنتا ہے خواجہ یوسف کا بیٹا علی، جو اس سچائی سے بالکل بے خبر بڑا ہو رہا تھا کہ اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن علی کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ غیر معمولی ذہین تھا۔ صرف 10 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ اپنے نانا کی ایک پرانی کتاب لگی جس میں علم کے راز چھپے تھے، اور اسی کتاب کے ورقوں میں اسے وہ خوفناک سچائی ملی جو برسوں سے ایک راز تھی۔ اس کے والد کو کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر اعظم ابراہیم پاشا میں قتل کیا تھا۔ اب علی کے پاس علم کی طاقت تو تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے وسائل بھی چاہیے تھے، تو اس نے اسی کتاب کے علم کو استعمال کیا اور شہر کے نانبائی، کسائی اور سنار کے چھپے ہوئے گناہوں کو بے نقاب کیا، اور انہیں بلیک میل کر کے اپنے خاندان کی کفالت کا انتظام کیا۔ ایک طرف علی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور وہیں دوسری طرف سلطان کے دربار میں ایک عجیب بحران سر اٹھا رہا تھا، ایک ایسا بحران جو علی کے لیے ایک موقع بننے والا تھا۔ ہوا یوں کہ سلطان مراد نے ایک بہت ہی اہم خواب دیکھا، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو انہیں خواب بالکل یاد نہیں تھا۔ یہ بات معمولی لگتی ہے، لیکن یہ پورے دربار کے لیے ایک بحران بن گئی، خاص طور پر ابراہیم پاشا کے لیے، کیونکہ اب اس کی جان خطرے میں تھی۔ سلطان کا حکم صاف تھا، 2 دن کے اندر مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ ناکامی کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ اپنی جان بچانے کے لیے ابراہیم پاشا کو آخر کار علی کی یاد آئی۔ اس نے اپنے غلام مصطفیٰ کو اسے ڈھونڈنے بھیجا، لیکن علی بہت ہوشیار تھا۔ اس نے پہلے ہی مصطفیٰ کو سمجھا دیا تھا کہ جب تک وزیر اسے 3 تھپڑ نہ مارے میرا پتہ مت بتانا۔ یہ علی کی دور اندیشی تھی، وہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر وزیر اس کے پاس ضرور آئے گا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ سٹیج سج چکا تھا، تمام کردار سلطان کے دربار میں جمع تھے، آخری حساب کتاب کے لیے۔
علی دربار میں آنے پر راضی ہو گیا، لیکن ایک عجیب شرط پر۔ اس نے کہا، میں کسی گھوڑے یا خچر پر سوار ہو کر نہیں آؤں گا، بلکہ وزیر اعظم ابراہیم پاشا کی پیٹھ پر بیٹھ کر آؤں گا۔ سلطان یہ سن کر ہنس پڑا اور شرط مان لی۔ یہ صرف ایک شرط نہیں تھی، یہ علی کے انتقام کی پہلی قسط تھی، سرعام سب کے سامنے۔ دربار میں پہنچتے ہی خواب بتانے سے پہلے علی نے ایک دھماکے خیز اعلان کیا۔ اس نے سیدھا ابراہیم پاشا کی طرف اشارہ کیا اور کہا، سلطان، اس سے پہلے کہ میں آپ کا خواب بتاؤں، یہ جان لیں کہ اس شخص نے میرے بے گناہ والد کو قتل کیا ہے۔ پورے دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور پھر علی نے وہ خواب سنایا جو سلطان بھول چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلطان نے دیکھا کہ ایک پرندے نے انہیں 7 انگوروں کا ایک گچھا دیا، لیکن ایک سانپ آیا اور وہ انگور چرا کر لے گیا۔ علی نے تعبیر بتائی، وہ 7 انگور خزانے کے 7 صندوق تھے جو سلطنت کی ملکیت تھے، اور وہ سانپ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا غدار وزیر ابراہیم پاشا تھا۔ جیسے ہی سچائی سامنے آئی، انصاف میں کوئی دیر نہیں لگی۔ ابراہیم پاشا کے محل سے خزانہ اور خواجہ یوسف کی باقیات دونوں برآمد ہوئیں۔ ابراہیم پاشا کو اس کے جرائم کے لیے سر عام پھانسی دے گئی، علی کو اس کی ذہانت اور بہادری کے بدلے نیا وزیر اعظم بنایا گیا، اور وفادار غلام مصطفیٰ کو بھی آزادی اور انعام سے نوازا گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ابراہیم پاشا ایک قابل وزیر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کون سا لمحہ تھا جب اس کی قابلیت اور آگے بڑھنے کی خواہش لالچ میں بدل گئی؟ یہ وہ باریک لکیر ہے جسے پار کرنے کا انجام ہم سب نے اس داستان میں دیکھ لیا۔